أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 71 یا ایہا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان والوں سے. اللہ بلاتا ہے ایمان والوں کو، اعزاز ہے ایمان والوں کا، اللہ بلا رہا ہے. اور کس قدر سعادت ہے کہ اللہ کے بلاوے پہ چلے آئیں. اے ایمان والوں، خذو، پکڑو، خذ کا معنی پکڑنا، خذو جمع کا صیغہ ہے. حذرکم، اپنے بچاؤ کو. فانفروا، پس نکلو. ثبات، جماعات میں، دستوں میں. او انفروا، یا نکلو جمیعاً، تم سب اکٹھے ہو کر. وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے، لمن، کچھ ایسے بھی ہیں جو لَيُبَطِّئَنَّ، جو پیچھے رہ جاتے ہیں. سستی، کاہلی. لَيُبَطِّئَنَّ، تردد، تاخر، یہ سارے معاملے ہیں. لَيُبْطِئَنَّ، لام تاکید کا، نون تاکید کا، کہ وہ پیچھے، یعنی پیچھے رہنے کے لیے تاکہ اگلی صفوں میں نہ جائیں، شامل نہ ہی ہوں تو اچھا ہے. تاخیر کا اور اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچے تمہیں،
مصیبت قال تو کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا. قال کہتا ہے قد تحقیق انعم انعام کر دیا اللہ نے علیہ مجھ پر اذ لم جب نہیں تھا اکن میں معہم ان کے ساتھ شہیدہ اس مارکے میں حاضر. وَلَئِنْ اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل من اللہ سے لَيَقُولَنَّ تو ضرور وہ یہ بات کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یہ جملہ معترضہ ہے جیسا کہ لم تکن نہ ہو بینکم تمہارے درمیان وبینہم اس کے درمیان مودہ کوئی محبت کوئی رشتہ محبت کا کوئی تعلق. لیقولن اور یہ جملہ معترضہ کو ہم ذرا حذف کر کے پڑھیں تو لیقولن یا لیتنی کنت معہم یہ جملہ بنتا ہے. تو وہ ضرور یہ کہتا ہے یا لیتنی کاش کہ میں کنت معہم ان کے ساتھ ہوتا فافوز پس میں بھی کامیاب ہو جاتا فوزا عظیما بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. فلیقاتل پس قتال کرو فی سبیل اللہ فلیقاتل پس لڑائی میں حصہ لے قتال میں حصہ لے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین یشرون الحیات الدنیا وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو بھی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں فَيُقْتَلْ پس وہ قتل کر دیا جائے او یغلب یا وہ غلبہ پالے فَسَوْفَ پس ان قریب جلد ہی نُؤْتِی ہی دیں گے ہم اسے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر. ان آیات کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. خطاب ہے ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم اے ایمان والو خذوا حذرکم پکڑو اپنی حذرکم بچاؤ کو بچو یعنی دفاع کی تیاری کرو. حذرکم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے ہوشیار رہو متنبہ رہو. حذر جی تو یہ خطاب جو ہے مومنوں کو ہے کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان سے بچاؤ کے سب اختیار کیے جائیں. خذوا حذرکم استعداد ہے جنگ کی تیاری رکھو اور ان سے باخبر رہو. وہ تمہارے دشمن ہیں نا وہ ہر طرح سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس لیے ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ہوشیار رہو. خذوا حذرکم فانفروا پس نکلو ثباتن دستوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں جیسے ضرورت ہو. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جو امیر ہے وہ کہ کتنے لوگوں نے جانا ہے کس طرح کاروائی کرنی ہے اور اس جو ہمارا مشن ہے اس میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. فانفروا ثباتن او انفروا جميعا
اگر سب مل کر حملہ کرنے کی ضرورت ہے تو سب مل کر حملہ کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، جو تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اپنی قوت کو تیار رکھیں، اس کے لیے اپنے قلعے تیار کریں، اور جو بھی رمی کی صورت ہے، میزائل ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اسے اپنائیں اور اپنے دفاع کے لیے مضبوط مورچے بھی بنائیں اور ٹیکنالوجی کو حاصل کریں جدید ان کے مقابلے کے لیے. یہ سارے کے سارے اوامر خذوا حذرکم کے اندر ہے. پھر اس کے بعد فانفروا ہے، اس کے بعد نکلنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ نکلو. اور یہ نفیر جو ہے، یہ نکلنا، یہ حسب ضرورت ہے. کس طرح کا حملہ کرنا، یہ جنگ کی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق جنگ کی حکمت عملی کہ جس سے تم دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکو اور اپنے نقصان سے بچ سکو، ایسی حکمت عملی کے ساتھ حملہ آور ہونا ہے. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اگر مصلحت کا تقاضا ہے کہ سب نے حملہ کرنا ہے تو پھر کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اور یہ آیت اسی آیت کی طرح ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جتنی بھی تم تیاری کر سکتے ہو، جو بھی طاقت تم حاصل کر سکتے ہو، جو بھی قوت حاصل کر سکتے ہو مقابلے کے لیے، جو ہتھیار بنا سکتے ہو وہ بناؤ، تیاری رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہی معنی ہے خذوا حذرکم کا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگلی آیت وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ کمزور ایمان والوں کی بات بتائی ہے جو بطیء ہیں، کسلان، سست، جہاد سے پیچھے رہنا ان کا وطیرہ ہے بزدلی کی وجہ سے یا ایمان کے کمزوری کی وجہ سے، اور یہ مسلمانوں ہی میں سے ہیں. وَإِن مِنْكُمْ جو کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومنوں ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ مومن ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں. وَإِن مِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور پیچھے رہیں گے. اور اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے جو جہاد سے پیچھے رہتے، لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ منکم جب اللہ نے کہا تو وہ تم میں سے، مومنوں میں سے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں خطاب بھی مومنوں سے ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو ایمان والے لوگوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے یا اپنی بزدلی کی وجہ سے. وہ خود بھی پیچھے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی نہ جانا ہے نہ دینا، دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی نہ جاؤ. جیسا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کا وطیرہ رہا احد میں. یہ منافقین کا یہی رویہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد منافقین نہیں ہے، اگرچہ یہ رائے بھی ایک ہے. تو احد میں اس نے کیا کیا تھا؟ 1000 کا لشکر نکلا تھا. پھر وہ کہا نہیں، یہ لڑنے کے لیے نہیں نکل رہے، میری بات انہوں نے مانی نہیں. میں نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر دفاع کریں،
تو انہوں نے چونکہ ہماری نہیں مانی اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور اس طرح اس نے سیاست بازی کر کے وہاں سے پیچھے آ گیا، اور 300 بندے بھی اس کے ساتھ آ گئے، جس میں کچھ کمزور ایمان کے لوگ بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ لا یبطئن، یعنی خود بھی پیچھے رہیں گے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ پیچھے رہنے کا کہیں گے کہ تم بھی پیچھے رہو۔ لا یبطئن فإن أصابتكم مصیبہ، اب اگر اس مارکے میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یعنی تم قتل ہو جاؤ یا شکست ہو جائے، تو پھر ان کی بات کیا ہوگی؟ پھر یہ کہے گا ایسا شخص جو پیچھے رہنے والا ہے، کمزور ایمان والا یا منافق، کہے گا قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے تے بڑی نعمت کی کہ جی میں نہ دے ہوندا تو میں ماریا جانا سی، چنگا ہی ہویا میں نہیں گیا انہاں نال۔ قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے میرے پہ بڑا انعام کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، انعام تو ان پر ہوا جو شہید ہو گئے، یہ اس کی کم فہمی ہے، یہ اس کی دنیا کی محبت ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیچھے رہ کے بچ کے اپنی جان بچا کے میرے پہ انعام ہوا۔ بیوقوف، انعام تو اس پر ہوا ہے جو شہید ہو گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے چن لیا، اس دنیا سے بہتر، اسے کئی گنا بہتر آخرت عطا کر دی۔ شہادت کے اتنے رتبے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا کی، انعام تو اس کے ہوا جس کے پہلے قطرہ گرنے سے پہلے جس کی مغفرت ہو گئی، جس کے قیامت کے دن جسے شفاعت کا اذن ملے گا کہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت بھی کرا لا، وہ تو صالحین شہداء کا بلند رتبہ پا گیا، انعام تو اس پر ہوا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پہ انعام ہوا کہ میں اس مار کے میں گیا نہیں، اپنی جان بچا کے بیٹھا ہوا ہوں اس دنیا میں۔ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، انعام اس لیے ہوا کہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، اذ لم اکن معہم، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، شہیدا اس مارکے میں، شہید یہاں پہ مانا گواہ، حاضر، میں اس مارکے میں شامل نہیں ہوا، اس لیے مجھ پر انعام ہوا۔ اور اب دوسری صورت ہے، مارکے میں جب جائے یا تو فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اب یہ دوسری صورت آ گئی، وَلَئِنْ، اور اگر أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اگر تمہیں ملے اللہ کا فضل، پہنچے اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے تمہیں فتح یابی نصیب ہو، تو پھر لَيَقُولَنَّ، یہ شخص پیچھے رہنے والا ضرور یہ بات کہے گا، اور یہ جملہ معترض آیا، یعنی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے كَأَن تشبیہ کے لیے، لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو یہ کمزور ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے مودت کا ذکر آیا، اور اللہ نے تشبیہ کے طور پر بتایا کہ اس کی یہ بات ایسے ہے جیسے اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جو کافر اور منافق ہیں ان کا تو تعلق ہے ہی نہیں نا۔ تو یہ جو کمزور شخص ہے، ایمان میں کمزور، وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جیسے اس کا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ان کو مومنوں کو، مسلمانوں کو تکلیف ہو نہ ہو، جیسے اب ہمارا حال ہے، ہم لا تعلق ہوئے بیٹھے ہیں فلسطینیوں سے، صورتحال یہی ہے، ہمارا یہ حال ہے اس شخص جیسا، ہم کہتے ہیں شکر ہے ایسی ہوتے نہیں ہیں، حالانکہ اگلی آیت میں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کی راہ؟ تو یہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہمارا یہ حال ہے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، مناظر یہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو روتے ہوئے، ہمارے دل میں کبھی غم آیا نہیں ان کا، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ ہم ایسے ظالموں کو پکڑیں، ہم ان کی تیاری کریں، ہم ان کے
مدد کے لیے جائیں، ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کو اس ظلم سے نکالیں۔ کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ ایک جسم کی طرح، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی چبھے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں پہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بم گرائے جا رہے ہیں، تباہی ہے، سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن ہے کسی کو جرت؟ یہ حال ہے ہمارا۔ خیر، جیسے تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، کہ لم تکن بینکم و بینہم مودہ، کہتا کیا ہے یا لیتنی کنت معہم۔ اب جب فتح ہو گئی، انشاءاللہ اللہ فتح دے گا، جب فتح ہو جائے گی، مال غنیمت ملے گا، تو پھر یہ پنگڑے داڑنے کے لیے سب سے آگے ہوگا، جیسے یہ کارنامہ اسی نے سر انجام دیا ہے۔ یا لیتنی، کاش، کنت معہم، میں بھی اس لشکر میں شامل ہوتا ان کے ساتھ، لڑتا میں بھی، فافوز، جیسے وہ کامیاب ہوئے میں بھی کامیاب ہو جاتا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ اب یہ کامیابی کس کو سمجھ رہا ہے؟ اس کے مطمع نظر، اس کے مد نظر صرف دنیا ہے کہ اب اس نے اتنا علاقہ فتح کر لیا، اب ان کو جناب اتنے مال غنیمت حاصل ہو گیا، یہ ان کو مراعات مل رہی ہیں، تو یہ میں ان سے محروم رہ گیا۔ یہ مطمع نظر ہے کہ ایسے لوگوں نے کیا کیا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید رکھا ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، ہم بھی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت ہمارے کسی خانے میں شامل ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم کیا دے رہے ہیں؟ فَلْيُقَاتِلْ، فَلْيُقَاتِلْ، کہ ہمیں بس قتال کرنا چاہیے، ایسے کمزوروں کو بھی قتال کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کو بھی، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھے کہ ان کی کمزور ایمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ کمزوری چھوڑو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے اپنی رحمت سے ایسے کمزور ایمان والوں سے بھی اپنا رشتہ نہیں توڑا، اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھی ہیں تاکہ ان کو بھی خیر ملے، اور ان کو ہدایت یہ دی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس ان کو چاہیے اللہ کی راہ میں قتال کریں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جن لوگوں نے خرید رکھا ہے دنیا کو آخرت کے بدلے میں۔ اب شرع جو ہے نا، خرید و فروخت دونوں پہ منطبق ہوتی ہے، شرع کا معنی خریدنا بھی، شرع کا معنی بیچنا بھی۔ تو اگر مومن لوگ مراد لیے جائیں تو یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مومن لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے لیے، یہ ایمان والے ہیں۔ اگر منافق مراد لیے جائیں، دونوں مفسرین نے دونوں رائے لکھی ہیں، اگر منافق مراد لیے جائیں تو پھر یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ دونوں برعکس ہیں، ایک نے دنیا کو بیچا ہے آخرت کے لیے اور دوسرے نے دنیا کو خریدا ہے آخرت کے لیے، اور دونوں معنی شرع کے اندر موجود ہیں۔ عربی میں اشترا یشتری جو شرع ہے نا، وہ بیع و شرع دونوں پہ، خرید و فروخت پہ یہ لفظ منطبق ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ فضل ہے اس شخص کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، بس وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا وہ غلبہ پا لیتا ہے، فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے، دونوں صورتیں مومنوں کے لیے کامیابی کی ہیں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے
بس مستقبل میں سوفا نوتی ہی دیں گے ہم اسے اجرن، نکرہ آیا بہت بڑا اجر، اور ساتھ میں عظیمہ بھی کہا۔ جب اللہ جو عظیم ہے وہ عظیم کہے تو پھر اجر کتنا بڑا ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمزور اس وقت ہمیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔